السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے خلیفہ کے بارے میں۔ خلیفہ کے معنی جانشین، انگلش میں سکسیسر۔ اس کی اگر آپ جانشین کے معنی اگر مزید جاننا چاہیں، وہ اس کے معنی ہے وہ جو کسی دوسرے کی حیثیت اور مرتبے کا جانشین ہو، یعنی ایک مرتبہ کسی کو ملے کسی بھی فیلڈ کے اندر، اور مذہبی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حساب سے جو مرتبہ کسی کو اللہ دے، اس مرتبے کو دوسرا حاصل کر لے، سکسیشن، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ یا دنیا میں جو طریقہ کار ہے مختلف چیزوں کے اندر، ایک پوزیشن ہولڈ کرتا ہے ایک آدمی، اور دوسرا اس پوزیشن کو دوبارہ وہی پوزیشن پہ آئے، اس کو سکسیسر کہتے ہیں انگریزی میں، خلیفہ اردو میں۔ اور اس عمل کو خلافت کہتے ہیں، خلافت یا جانشینی۔ اس کسی تسلسل یا واقعات کے حساب سے ایک بات دوسرے شخص کا آنا، ایسا صحیح عمل ہونا چاہیے یا ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس میں ایک شخص دوسرے کے مرتبے کا جانشین ہو، یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات میں کس طرح بیان کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو معنی بتا دیے۔ یہ جو خلیفہ کا جو لفظ ہے، اور آج کل دنیا میں لفظ خلافت کا بڑا دنیا میں چرچا ہے، اگر آپ لوگ انٹرنیشنل نیوز سے واقف ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ کی ضرورت ہونی چاہیے، خلافت ہونی چاہیے، جیسے کہ پہلے آج سے 14 سال پہلے خلافت تھی اور 4 خلیفہ تھے، اور اس کا سلسلہ ہونا چاہیے دوبارہ شروع سے۔ لیکن میں نے جیسے بتایا کہ وہ جانشینی کا جو طریقہ کار ہے اللہ کی طرف سے جو ہے، وہ ہم دیکھیں قرآن مجید میں اللہ کس طرح خلافت کو لوگوں تک دیتا ہے یا پہنچاتا ہے، اور کس طرح لوگ سیشن لیتے ہیں خلافت اللہ سے۔ وہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں۔ اور اس کی جو اپوزیشن ہے وہ شروع سے چلی آ رہی ہے، کیسے چلی آ رہی ہے وہ آپ آیات سے وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے سورہ البقرہ 2 اس کی 30 آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں کے لیے کہا، بے شک میں خلیفہ جانشین بنانے والا زمین پر میں ہوں، انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا وہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا اس میں، یعنی دنیا میں، اور ہم تیری ہم کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ آیات میں بتا رہا ہے کہ خلیفہ جو ہے اس دنیا کا، خلیفہ سکسیشن کون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا میں بناؤں گا۔ کہ خلیفہ جو بنا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ بنانے کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے خلیفہ بنانے والا میں ہوں۔ تو وہ صحیح طریقہ ہے قرآن مجید کی، جانشین اس دنیا پہ خلیفہ بنانے کا صحیح طریقہ اللہ ہی کرے گا۔ پہلی بات ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی وقت فرشتوں کو آبجیکشن ہو گیا، فرشتوں کو آبجیکشن کیا ہوا، انہوں نے کہا آپ ایسا بنائیں گے خلیفہ جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو یہ خلافت جو ہے اس پہ آبجیکشن شروع سے چلا رہا ہے۔ تو آپ یہ جان لیں انہی آیت کے ذریعے کہ جو بھی خلیفہ ہو، جو بھی خلافت پہلے یا آج اور ہمیشہ کے لیے، آبجیکشن کرنے والے بھی فرشتوں کے ذریعے انسان بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ طریقہ تو صحیح طریقہ اللہ کی طرف سے، لیکن انسان بھی کر رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ اور اسی کی وجہ سے 4 پہ ہم لوگ رکے ہوئے ہیں۔ 4 ہوئے تھے خلیفہ، اس کے بعد پہ خلیفہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، وہ آیتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب جب یہ ایسی بات انہوں نے کہی کہ دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کنٹینیوٹی میں سورہ البقرہ 2:31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے یعنی اس آدم کو
اس کے سارے نام سکھائے، علم دیا. پھر اس نے ان کے فرشتوں کے اوپر پیش کیا. پھر اس نے کہا مجھے اطلاع کرو یا پیشنگوئی کرو، خبر کرو ان کے ناموں کے ساتھ اگر تم سچے ہو. اب یہاں پر جو بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے وہ ہے علمہ آدم الاسماء کلہا. علامہ جو عربی کا لفظ ہے، یہاں عربی جانتے ہیں صاحب، عربی میں علامہ کا مطلب ہے کنٹینیوسٹی میں پڑھایا، ایک دفعہ نہیں. اگر عالم ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے ایک دفعہ پڑھانے والا، صحیح کہہ رہا ہوں. اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوس علم دینا. سمجھ آئیے بات کو؟ آپ نام بتائے نہیں، علم دیا نام کے بارے میں. وہ علامہ آدم الاسماء، لوگ سمجھتے ہیں نام بتائے، نام نہیں بتائے، ان ناموں کا علم دیا اور دیتا رہتا ہے آدم کو. اس وقت آدم کا ٹاپک نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ آدم کو علم دیتا رہتا ہے اللہ. وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلہا، تمام ناموں کا، ہر نام کا. اب دنیا میں نام جو ہوتے ہیں جیسے ٹام ہے، ڈکن ہے، ہیری ہے، ایسے بہت سارے نام انگریزی میں نے اس لیے لے دیے کہ ان کے کوئی معنی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو نام بیان کیے ہیں، اس نام کا مقصد یہ کہ اس کی ایک فطرت ہے. جیسے اللہ کا نام ہے تو اللہ کا نام کچھ اللہ ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا، رحیم ہے، رحم کرنے والا، غفور ہے، بخشنے والا. اس طرح کی جو صفت ہوتے ہیں نام کے اندر، صفت انکلوڈڈ ہے. تو اس نام کی صفت سمجھے آپ، نام کی صفت سمجھا، علم دیا اس کا، خالی نام نہیں بتایا. تو اب اللہ کے بارے میں آپ سمجھیں، اللہ کے جتنے نام ہیں ان کی صفت کے بارے میں اللہ نے علم دیا. فرشتوں کے بارے میں علم دیا، کیوں فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، فرشتوں نے کہا، آبجیکشن کیا. پھر رسول جتنے بھی انبیاء ہیں اور رسول ہیں ان کا علم دیا، ان کے مطلب ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کی پرسنالٹیز کیسی ہیں ان کی، نبی رسول. اس طرح ایک عام آدمی کی کیا فطرت ہے. اور اس طرح آپ تمام جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کا علم دیا آدم کو. اب آپ یہ بات سمجھیں کہ جتنی سائنٹیفک ترقیاں ہو رہی ہیں وہ علم دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم کو. مطلب یہ نہیں کہ وہ خلیفہ ہو جائیں گے. اللہ نے مسلمان کی بات نہیں کی، بات ہو رہی ہے علم دیا آدم کو، یعنی انسان، آدمی جس کو کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اشرف المخلوقات، قرآن میں نہیں لکھا ہوا. مطلب اللہ نے آدم کو وہ علم دے دیا کہ آپ دیکھیں کمپیوٹر بنا لیا، سائنس پہ، اسپیس پہ ٹریولنگ کا، یہ جتنی جو کچھ بھی ہے اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے. اس کی نالج دے رکھی ہے آدمی کو، ہر چیز کی نالج کا علم دے دیا. نام یہاں پر یہ نہیں نام بتا دیے کہ فلانے کا نام یہ، فلانے کا نام یہ، فلانے کا نام یہ. ہر نام کے اندر جو صفت ہے اس کی، وہ علم ہے اس کا، وہ علم دیا. تو جو کچھ کتاب میں مینشن ہے، جو کچھ کتاب میں، تو سمجھ لیا پوری جہان، گیلیکسی، اسپیس، اینی تھنگ جب آپ معلوم کر لیتا ہے ایک سائنسدان، وہ علم دیا ہوا اللہ نے، ورنہ نہیں معلوم کر سکتا کوئی بھی. تو ہر چیز کا علم دے دیا. پھر اس کو پیش کیا ملائکہ کے پاس، اور اس سے نہیں کہا کہ علم دو، کیونکہ علم تو دیا ہی نہیں. تو کہا کہ اب تم اطلاع کرو، مجھے پیشنگوئی کرو، خبر کرو ان ناموں کے بارے میں، یعنی ناموں کی صفت کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر تم سچے ہو. علم کس کو دیا؟ نالج کی دی ناموں کی آدم علیہ السلام کو. اور فرشتوں سے ہی نہیں کہا کہ میں علم بتاؤ ان کا علم نہیں بتاؤ، ان کا نام تم بتاؤ، ان کے تم پیشنگوئی کرو، ان کے بتاؤ، خبر دو ان ناموں کے بارے میں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ البقرہ 232، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا تیری عظمت ہے اور پاکیزی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے علم سوائے جو تو نے ہمیں علم دیا، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے. میں نے دیکھا انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جو علم آدم کو دیا گیا ہے وہ علم ہمارے کو نہیں دیا آپ نے، ہمیں جو علم دیا وہی بول سکتے ہیں. ان ادر ورڈس کہ اللہ نے جو علم دیا تھا آدم کو وہ فرشتوں کو علم نہیں دیا. نام پتہ ہوں گے، نام پتہ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں انبیاء کے نام پوچھوں، دنیا آسمان میں پوچھوں، دنیا کہنا آپ پتہ ہے، آسمان بتا دے گا. آسمان کے بارے میں علم ہے آپ کو؟ نہیں. اس طرح بے پناہ چیزیں ہیں. انسان کو مختلف دنیا میں انسان کو اللہ علم دیتا رہتا ہے کنٹینیوس، جس کو فرشتوں کے پاس کبھی بھی نہیں ہوگا.
نام پتہ ہو سکتا ہے مگر اس کے بارے میں کس طرح وہ ورک کرتا ہے, اس کی نیچر کیا ہے, اس کی فطرت کیا ہے, ہوائی جہاز اڑ رہا ہے کس بیس پرنسپل پہ اڑ رہا ہے. یعنی آپ کو جو کچھ دیکھتے ہیں دنیا میں, جو کچھ بنایا جا رہا ہے, انسان جو بنا رہا ہے, وہ نالج اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو اس بات سے. تو آپ کو نام سے سمجھے, اس ناموں کی علم کا مطلب ہے اس کی نالج دی, کس طرح وہ کام کرے گا, یہ اس کی فطرت کیا ہے. البقرہ 2 کی 33. اچھا انہوں نے کہا تھا, یہ یاد رکھیں, انہوں نے کہا تھا فساد کرے گا اور خون بہائے گا, یہ کہا تھا. اس کے بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا جب آگے آئے گی بات. البقرہ 2 کی 33. تو اللہ نے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اس نے کہا آدم پیشگوئی کرو, خبر کرو, اطلاع کرو ان کو ان کے ناموں کے ساتھ. پس جب ان کو, اب انہوں نے آدم سے یہ نہیں کہا کہ تم ان کو علم دو, نام بتاؤ خالی, کیونکہ ان سے پوچھا گیا تھا نام پیشگوئی. یہ یاد ہے کہ الفاظوں میں بہت امپورٹنٹ بات ہوتی. یہاں یہ نہیں کہ اللہ نے کہا کہ آدم کو تم ان کو علم دو ان کا. فرشتوں کو علم آ گیا تھا آدم کے پاس, اس سے نہیں کہا ان کو علم دو, ان سے کہا ان کو پیشگوئی بتا, نام بتاؤ خالی. تو جب انہوں نے اس نے ان کو ان کے ناموں کے ساتھ اطلاع کر دیا, یعنی بتا دیا, بتا دی, اس کو خبر دے دی, تو اللہ نے کہا, اس نے کہا کیا تمہارے لیے میں نہیں کہتا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں غیب ہے, اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ جو آخری فیز ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. عام طور پہ جب قرآن کی ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو ایک چیز مس کر جاتے ہیں. یہاں پر جب ان کو اللہ نے, آدم نے جب ان کے نام بتا دیے, خبر دے دی, ان کے ناموں کے, فرشتوں کا نام خبر دے دی کہ یہ نام ہے, تو اللہ نے کہا تمہیں نہیں, میں نے کہا تھا کہ میں تو زمین اور آسمان کا غیب جانتا ہوں. اور ایک آگے بات کہی, اور میں زیادہ جانتا ہوں, اس بات سے زیادہ واقف ہوں, یہ زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یہ کس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جی زور سے بولیے پلیز. تو اس کے معنی فرشتے بھی چھپا رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے فرشتے تو انکار ہی نہیں کر سکتے, وہ ایسی کوئی مخلوق ہے, میں مانتا ہوں کہ قرآن میں ہے, مگر ان کے پاس بھی ایک فری ول ہے. تو چھپا رہے تھے کچھ فرشتے, کچھ میں استعمال کر رہا ہوں, مطلب جو انہوں نے یہ کہا تھا, ظاہر کیا کیا تھا انہوں نے کہ آپ جس کو خلیفہ بنائے وہ کیا کرے گا دنیا میں, یہ ظاہر کیا تھا انہوں نے, دنیا میں فساد کرے گا, ظاہر کر دیا نا انہوں نے, اور خون بہائے گا. یہ فرشتوں نے کہا تھا اسٹیٹ میں, یاد رکھیں فرشتوں نے کہا تھا, یہ ظاہر کرا انہوں نے, اور جو چھپا رہے تھے وہ اب سامنے آئے گا. تو اللہ نے کیا کیا, کیسے معلوم ہوگا کیا چھپا رہے تھے وہ؟ تو فرشتوں سے آگے اللہ نے کنٹینیوٹی میں پڑھ رہا ہوں میں یہ آیتیں, سورہ البقرہ 2:34 آیت. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور ہم نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو, بس ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اس نے انکار کیا اور بڑائی چاہی اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو جو ظاہر کیا کر رہے تھے وہ لوگ, دنیا میں فساد کرے گا, خون بہائے گا, یہ کس نے کہا تھا؟ فرشتوں نے. تو اللہ نے کہا کہ سارے, اللہ کو تو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے, تو اللہ نے کہا تمام فرشتوں سے کہا تم آدم کے لیے سجدہ کرو. ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے قرآن میں, جب میں اس میں روح پھونک دوں بشر میں تو تم سجدہ کرو. تو اللہ کی آیت کی روح کی بات ہو رہی ہے, جب اس کے اندر آ گئی آدم کے اندر, اس کا آپ سجدہ کر دیں فرشتوں سے. تو جو ظاہر کر رہے تھے وہ اور جو چھپائے ہوئے تھے وہ آپ کو سمجھنا ہے. تو سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. عربی میں لکھا ہے فسجدوا الا ابلیس, بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا, وہ کون تھا؟ فرشتہ تھا نا. اور کیا لکھا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور وہ کیا ہو گیا؟ کافروں میں سے ہو گیا, انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا, کفر کرنے والا. اور کافر جو عربی کا لفظ ہے اس میں انکار کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی بنتے ہیں, یعنی ڈھانپ لینا. جو کسان ہوتا ہے, کاشتکار ہوتا ہے, اس کو عربی میں کافر کہتے ہیں, یعنی وہ بیج کو ڈھانپتا ہے. کافر کا عربی میں صرف انکار کرنا نہیں ہوتا, لیکن اس کے جو ویسے معنی بھی ہیں, کیونکہ کسان کو کافر کہتے ہیں عربی میں کہ وہ ڈالتا ہے بیج کو, ڈھانپتا ہے, زمین کو کھودتا ہے پھر بیج ڈھانپتا ہے.
تو وہ ڈھانپنے والوں میں سے ہو گیا, اپنی پرسنالٹی کو ڈھانپنے والوں میں سے. تو اب آپ سوچئے کہ کون دنیا میں خون بہائے گا اور کون فساد کرے گا؟ کون کرے گا؟ بتائیں, زور سے بولیں. جس سے ڈھانپا ہوا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پہلے سے علم تھا. ان کو پہلے سے علم نہیں تھا. یہ جو چھپائے ہوئے تھے, اپنے کو ڈھانپے ہوئے تھے, جو انہوں نے کہا کہ یہ خون بہائے, یہ اس پہ الزام لایا, اصل میں خود کرنے کے ارادہ رکھ رہے تھے. وہ سب فرشتوں کو سجدہ کر دیا. یہ جو تھے ان کو برا لگا ہوا تھا. اور ایسے جتنے فرشتے ہیں, سمجھ میری بات کو. تو اللہ کہتے ہیں میں زیادہ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو, اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. فرشتوں سے کہا. اور یہ فرشتے جنہوں نے انکار کیا, یعنی اپنے کو ڈھانپے ہوئے تھے, وہ ابلیس ہیں. فرشتے جو ڈھانپے ہوئے تھے, جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ ایسا بنائیں گے کہ جو دنیا فساد کرے گا, تو فساد کرنے والے خود تھے وہ. تو اللہ نے ایکسپوز کیسے کیا؟ فرشتوں سے کہا سجدہ کرنا ذرا آدم کو. تو سب نے سجدہ کر دیا. جو چھپائے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم کیسے سجدہ کرتے ہیں؟